ہمارے علماء کرام سے آراستہ یہ پرنور محفل، جس میں ملک کے مشہور و معروف تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام یہاں موجود ہوتے ہیں۔ میری دائیں جانب علامہ شبیر حسن میسوی صاحب موجود ہیں، آپ کے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، اس جانب ڈاکٹر محمد اسحاق عالم صاحب، اور آپ کے ساتھ جناب علامہ ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب۔ آج ٹرانسمیشن کے آغاز سے ہی جس عظیم ہستی کا ذکر ہو رہا ہے، ہماری اماں، اس امت کی ماں، اور ان کے بارے میں جتنا کہیں وہ تو کم ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اس سیگمنٹ کے آغاز میں اگر مختصراً آپ لوگ جو بھی اس میں حصہ ڈالنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ علامہ صاحب آپ سے آغاز اور پھر سوالات کی جانب انشاءاللہ بڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں مختصری عرض کروں گا تاکہ ہر ایک کو موقع ملے۔ وہ یہ ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب لوگ ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، انہوں نے اس وقت میری حمایت کی جب کوئی حمایت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس وقت میری تائید کی جب کوئی تائید کرنے کے لیے تیار۔ دو شخصیتیں، ایک حضرت ابو طالب علیہ السلام اور ایک حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ کہ جب دشمنوں کی یلغار تھی تو باہر حضرت ابو طالب علیہ السلام اور اندر حضرت خدیجہ۔ البتہ حضرت خدیجہ نے جہاں مال صرف کیا ہے، مال کی اتنی اہمیت نہیں ہے، ان کی شخصیت تھی، اور اس شخصیت کو انہوں نے حضور اکرم کے دفاع کے لیے، ان کی حمایت کے لیے خرچ کیا۔ اور یہ بات بہت واضح کہہ دوں کہ آپ پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو محسوس کرتے تھے اور کسی یہودی کرسچن کسی کے پاس نہیں گئے تھے۔ اور آخری جملہ عرض کر دوں کہ جناب خدیجہ سلام علیہ کی فضیلت کے لیے، افضلیت کے لیے بات کافی ہے کہ آپ 25 سال پوری اکیلی زوجہ رہی ہیں رسول اکرم کی، 15 سال جو ہیں وہ بعثت سے پہلے اور 10 سال تقریباً بعثت کے بعد، اور تمام تکلیفوں میں، تمام زحمتوں میں ساتھ رہی ہیں۔ اور جیسے میں آپ کی تقریر سن رہا تھا کہ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے سلام بھیجا اور کہا کہ جنت میں آپ کے لیے مقام ہے۔ ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی کی امت میں سے ہیں، اور جہاں ازواج کرام کا احترام کرتے ہیں وہاں پر جناب خدیجہ سلام علیہ کا سب سے زیادہ احترام۔ محمد احمد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملکۃ العرب اور کشور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی تصدیق جو رسالت کی ہے، اور زملونی زملونی کی اس کیفیت کو دیکھنے والی اور شاہدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کیفیت کی جو اقرا کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا۔ اور قربان جائیں اس ذات گرامی کی کہ آپ جو جملے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، کہا اللہ آپ کا مددگار کیوں نہیں ہوگا کہ آپ غریبوں کے غم گسار ہیں، آپ لوگوں کی بہتری چاہتے ہیں، اس معاشرے کو اور اس معاشرتی قدر کو حضرت خدیجہ جو میری ماں ہیں ام المومنین، ان کے احسانات کو نہ ہم کبھی گن سکیں گے اور نہ کبھی ان الفاظ کو کہ جو انہوں نے تاریخ ساز الفاظ ادا کیے۔ ورقہ بن نوفل، میں صرف اشارہ کرتے ہوئے جاؤں گا، اور اس کے بعد واپسی انہوں نے فرمایا کہ جس معاشرے میں سرور کشور رسالت کی ذات موجود ہے اس میں اندھیرا نہیں آ سکتا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا یہ عالم عام الحزن یا عام الحزن، اور اس میں حضور کی جو کیفیت ہے اس میں میاں بیوی کے رشتے کو صرف نہیں بلکہ اس نورانی رشتے کو جس میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت اور اس خانوادہ اہل بیت کی نام اور اس کی جو کیفیت ہے اس کو جو مہر ثبت کیا آپ نے اپنے کردار کے ذریعے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طریقے سے اہل بیت اطہار کی تربیت کی، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تربیت ہے جس کے لیے فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس کی، حسین اور حسن پھول، لب پھول دہن پھول، زقن پھول بدن پھول، سرتاپا قدم ہے تن سلطان۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب عامر عبداللہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے درست فرمایا کہ ہماری ماں امت کی ماں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ ہم آج ان کی شان میں دو الفاظ کہہ کر اپنی شان بڑھانے کا اور اللہ کے ہاں اپنے مقام کو کچھ اہمیت دلانے کا باعث بنا سکتے ہیں۔ میں 3 حوالوں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بات پیش کرنا چاہوں گا۔
پہلے تو یہ کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جب ضم لونی کی کیفیت حضور نے اقرا کی اس بوجھ کے باعث فرمائی تھی، تو اماں خدیجہ واحد تھیں جنہوں نے آپ کو تسلی دی تھی اور فرمایا تھا کہ آپ تو وہ ہیں لتصل الرحم، رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، کیا بات ہے، تکسب المعدوم، لوگوں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں، تعین علی نوائب الحق، آپ حق کے لیے خم ٹھوک کر کھڑے ہونے والے ہیں۔ کیا بات ہے، آپ کیسے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو یہ شرف ملا ہے کہ امت میں، پوری امت میں سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا ہے اور شہادت دی ہے وہ حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ ہیں، بے شک، اور قیامت تک جتنی عورتیں مسلمان ہوں گی وہ سب حضرت خدیجہ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گی۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ یہ بات حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھی ہے جو شرح صحیح بخاری ہے، اور لکھا جس طرح حضرت خدیجہ کے لیے یہ ساری عورتیں صدقہ جاریہ بنیں گی، اسی طرح سب سے پہلے مردوں میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان قبول کیا۔ قیامت تک جتنے مرد مسلمان ہوتے رہیں گے وہ سب بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ بنتے رہیں گے۔ دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ یہ وہ تھیں جنہوں نے اپنا آپ ہی نہیں بلکہ اپنی دولت، ثروت، ستوت سب کچھ اسلام کے لیے اور صاحب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دی تھی۔ اور تیسری بات یہ، نپولین نے تو یہ بہت یعنی ایک کسی اور پیرائے میں جملہ کہا تھا کہ مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا، واہ، لیکن سیدہ خدیجہ نے اپنے عمل سے ثابت کیا تھا، انہوں نے فاطمہ جیسی بیٹی دی جس نے غربت میں، فقر میں، فاقے میں بھی کبھی ایک دفعہ بھی جملہ نہیں کہا میں تو اس ماں کی بیٹی ہوں جو ملکہ عرب تھی، میرے گھر میں فاقہ کیوں ہو رہا ہے۔ یہ وہ تربیت نے تھی، کبھی نہیں کہا، یہ وہ تربیت تھی، یہ وہ تعلیم تھی۔ کیا بات ہے، اسحاق صاحب بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھ سے پہلے 3 علماء نے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب پر بہت خوبصورت گفتگو کی۔ یہ ساری گفتگو میری طرف سے بھی ہے، ایک چیز اس میں مزید شامل کر لیتا ہوں کہ اماں خدیجہ کے اوصاف میں ایک صفت ان کا فہم تھا، ان کی سمجھداری تھی، ان کی فراست تھی، کیا بات ہے، اور میرے خیال میں یہی ان کی فراست اس بات کے لیے کافی تھی کہ سارے لوگ، پوری دنیا تجارت کرتی ہے نفع کمانے کے لیے، مال کمانے کے لیے، اماں خدیجہ نے تجارت کی تھی رسول اللہ کو کمانے کے لیے۔ سب نے مال کمایا، اماں خدیجہ نے رسول اللہ کو کمایا۔ سبحان اللہ، بہت سمجھدار عورت تھی۔ اسی وجہ سے ہم حدیثوں میں دیکھتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں بھی آتا ہے نا کہ فاستبقوا الخیرات، نیک کاموں میں دوسروں سے سبقت حاصل کرو۔ ہم نے یہ محسوس کیا ہے، دیکھا ہے یقینی طور پہ کہ امی خدیجہ سب سے آگے نظر آتی تھی۔ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ سے نکاح کرنے میں پہل کی، سب سے آگے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹروں میں سب سے پہلے، سب سے آگے، پھر تجارتی میدان میں سب سے آگے، پورے مکہ مکرمہ میں، عرب کے قبائل میں آپ کی شہرت کس بنیاد پر تھی؟ سچائی کے اوپر، دیانتداری کے اوپر، امانت داری کے اوپر۔ یہی عرض کروں گا آخر میں کہ یہ جو بہترین شخصیات، امت کے بہت خوبصورت شخصیات کے تذکرے ہوتے ہیں، یہ صرف سرسری انداز میں نہیں ہونے چاہیے، یہ اپنانے کے لیے ہونے چاہیے، شخصیات کا مطالعہ ہونا چاہیے، ان کو اپنانا چاہیے۔ جیسے ہم مرد ہیں، ہمارے لیے آئیڈیل صحابہ کرام ہیں، خواتین کے لیے آئیڈیل اس قسم کے خواتین صحابیات ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے۔ ایک چیز جی پلیز، جی اجازت سے کہ جب خانہ کعبہ میں کفار نے دیکھا کہ 3 لوگ تنہا نماز پڑھتے ہیں تو پوچھا یہ کون ہے، کیا کر رہے ہیں، جو باہر سے آئے تھے، تو کہا یہ تو وہ شخص ہے جو اپنی نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتا ہے، یہ وہ علی بن ابی طالب ہے جو ان کے ساتھ ہی اس سلسلے میں شروع سے رہے ہیں، یہ وہ خاتون ہے جو ملکۃ العرب کہلاتی ہیں، اور اس کے باوجود حضور اکرم کے اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتی۔ وہاں سے مکہ کی عورتوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، اور وہاں سے پھر اسلام کا پیغام خواتین میں پڑھنا شروع ہوا۔ کیا بات ہے، اچھا خوبصورت ایڈیشن ہو گیا اس موضوع پر۔ لائیو کال ہے جی ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، کون کہاں سے بات کر رہا ہے؟ میرے خیال سے کال، میرے خیال میں کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ آپ نے کل ایک سوال، ایک کوشچن میں نے کیا تھا، بالکل، کہ ایک اور کال ہے۔ جی جی بتائیے گا۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں، کیا پوچھیں گے علماء کرام سے؟
جی فرمائیے گا. وعلیکم السلام. جی جی بولیے, آپ کو کیا پوچھنا ہے علماء کرام سے؟ ملائکہ مردان سے. جی 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 ملائکہ بتائیے, آپ کا کوئی سوال ہے جو علماء کرام سے کرنا ہے آپ نے؟ میری بہن سوال یہ ہے میرا کہ اذان کے دوران پیریڈ کے دوران ہم اذان کا جواب دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, جو مخصوص دن ہے خواتین کے اس میں اذان کا جواب دے سکتے ہیں مختصراً, پھر ہم دوسرے ٹاپک پر چلے جائیں. دے سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اور ظاہر ہے کہ اذان ہے, اس کا جواب تو دینا ہے. اگریڈ, آگے بڑھتے ہیں دانش. جی کوئی اور لائیو کال ہے ہمارے ساتھ؟ نہیں ہے. اچھا جی, کل کوشچن میں نے کیا تھا کہ گناہوں کو چھوڑنے سے زیادہ ثواب ہے یا عبادت کرنے سے؟ ڈاکٹر صاحب سے شروع کریں. ڈاکٹر صاحب جی بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت سوال ہے کہ گناہ چھوڑنے پر زیادہ ثواب ملے گا یا فرائض کی یا عبادات کی ادائیگی پر؟ جی تو میں عرض کروں گا عبادات کی دو اقسام ہیں. ایک تو فرض ہے جسے کسی حال میں چھوڑا نہیں جا سکتا ہے, اور علماء کرام نے ایون نماز کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز بھی پڑھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ غلطیاں کوتاہیاں بھی ہو رہی ہیں تو بعض لوگ اس کا نفس بھی اسے ہی وسوسہ ڈالتا ہے, شیطان بھی بہکاتا ہے, اور لوگ بھی کہتے ہیں کیسے نمازی ہو, برائی بھی کرتے ہو نماز بھی پڑھتے ہو. تو علماء نے کہا ہے کہ تم نماز نہ چھوڑنا, نماز پڑھتے رہنا. یہ نماز کا پڑھتا رہنا انشاءاللہ برائی چھڑوا دے گا. تو برائی کے لیے نماز نہیں چھوڑنی ہے, نماز کے لیے برائی چھوڑی جائے گی. اور قرآن نے بھی کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ یہ اللہ کی رحمت اور برکت کا باعث بنتا ہے اور برائیوں کو چھوڑنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. جہاں تک معاملہ ہے نفل عبادات کا, تو نفل عبادات سے بڑھ کر گناہ کو چھوڑنا زیادہ کار ثواب ہے. مثال کے طور پر جھوٹ بولنا گناہ ہے, تو اگر انسان جھوٹ بولنا چھوڑ دے گا تو زیادہ ثواب ملے گا بنسبت نفل نماز پڑھنے کے. اسی طرح حرام نہ کھانا فرض ہے, اور اللہ رب العالمین نے اسے گناہ قرار دیا حرام کھانے کو, تو حرام اگر وہ نہیں کھائے گا تو زیادہ ثواب ملے گا بنسبت اس کے کہ اس کی جگہ پر کوئی وہ نفلی عبادت کرے, کوئی اور کام کر رہا ہو. تو بعض امور ایسے ہیں جو نوافل سے تعلق رکھتے ہیں. تو ہم جس طرح آج کل وظیفوں کا دور چل رہا ہے, ہم یہ بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب سے کہ آج کل جو ہے دیکھیں جو مسائل فرائض کو چھوڑنے کی بنا پر لاحق ہوئے ہیں وہ وظائف سے نہیں ٹل سکتے. صحیح بات ہے. وہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں, اگر حقوق العباد میں کوتاہی کی بنا پر آپ پر کوئی عذاب مسلط ہوا ہے تو وہ وظیفہ پڑھنے سے نہیں ٹلے گا جب تک آپ اسے ادا نہیں کر دیتے. یہ تو ڈاکٹر صاحب جیسے وہ ہمارے وظائف میں شہریار داؤد صاحب کہتے ہیں تو ننھے منھے بچے تو نہیں ہیں اب, یہ انہیں پتا ہے کہ نماز تو پہلی ضروری چیز ہے, پھر بعد میں تسبیح پکڑ کر وظیفہ پڑھو کہ جی مجھے نوکری مل جائے یا بیوی اچھی مل جائے یا اولاد, تو پہلے تو یہ کرنا پڑے گا. اس پہ اور بھی ایڈیشن لیتے ہیں لیکن کالر کے بعد. جی السلام علیکم, کون کہاں سے؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میرا بچہ کون کہاں سے؟ میں عافیہ ساہیوال سے بات کر رہی ہوں. جی بولیے, کیا پوچھیں گی آپ علماء کرام سے؟ جی میں نے پوچھنا تھا کہ اگر ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے تو اگر 12 بج جائیں تو سب کہتے ہیں کہ زوال کا ٹائم ہو کے قرآن پاک بند کر دیں. ٹھیک ہے, تو زوال کا ٹائم کیا ہوتا ہے؟ زوال کے ٹائم پہ قرآن شریف پڑھنا یا نماز پڑھنا کیسا ہے, یہ سوال ہے میرا خیال. اچھا, اسی موضوع کے اوپر تھوڑی بات مجھے اصل میں بڑی خوبصورت ایک حدیث پاک یاد آئی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ کون ہے, میرے پاس 5 باتیں ہیں, وہ باتیں میں اسے دینا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے وہ وعدہ کرے کہ وہ ان 5 باتوں کو یاد بھی کرے گا, اس پہ عمل بھی کرے گا اور میرے بات لوگوں تک پہنچائے گا بھی. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے آپ دیجئے, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کو یاد بھی کروں گا, اس پہ عمل بھی کروں گا, آپ کے بعد لوگوں تک پہنچاؤں گا بھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی بات اس میں ارشاد فرمائی, اتق المحارم تکن اعبد الناس, کہ حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ تو تم دنیا کے سارے لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. کیا بات, گناہ چھوڑنے کا زیادہ گناہ چھوڑنے کا ثواب بہت زیادہ ہے. جو ڈاکٹر عامر محمدی صاحب نے گفتگو کی بہت اچھی تھی کہ عبادات کی 2 قسمیں, جہاں تک فرائض کا معاملہ ہے تو وہ بالکل وہ ان کو تو کرنا ضروری ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ نماز پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے یا جھوٹ چھوڑنے میں زیادہ ثواب ہے. ظاہر ہے کہ جھوٹ بھی چھوڑنا پڑے گا, نماز بھی پڑھنی پڑے گی, لیکن کہنے کا مقصود یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑنا بذات خود ایک عبادت ہے. ہے کہ آپ کو جھوٹ بولنے کا موقع مل جائے آپ نہ کہیں یہ عبادت.
دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 3 بجے سے شام 7 بجے تک صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.